السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 17 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ فرینڈز، میں آپ کو بتاتے چلوں تو اس ناول کا یہ پارٹ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں روشنی اور شہریار کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا، ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی آئے گی، تو آپ اس پارٹ کو ضرور سنیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ ملنے میں آسانی ہو۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی، وہ اس طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، شہریار کسی کو کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک درمیانی عمر کا شخص ہاتھ میں باکس اٹھائے شہریار کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا، پھر شوگر لیول چیک کیا۔ اس سے کچھ باتیں پوچھی جس کا اس نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگا کر اس پیشہ ورانہ نگاہوں سے دیکھا، پھر لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ پیر پر لفظ گھسیٹنے لگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابتدائی دنوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اکثر کمزوری کی شکایت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی ڈائٹ کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ کچھ میڈیسن لکھ رہا ہوں، اسے استعمال کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ورق پاڑ کر شہریار کی طرف بڑھایا۔ میں سمجھا نہیں دانی صاحب، آپ کن ابتدائی دنوں کی بات کر رہے ہیں؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا، اور روشنی کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ کیا آپ اس بارے میں نہیں جانتے؟ ڈاکٹر بہت حیرانی سے بولا۔ کس بارے میں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار، میں پریگننسی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا، اور شہریار کے سر پر جیسے بم گرا۔ اسے لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی امیز مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر دانش صاحب، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی، آپ پھر سے چیک کریں۔ روشنی کی جان نکلنے لگی تھی مگر وہ چپ رہی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میری نگاہیں تجربات کا نمک کھا کر یہاں پہنچی ہیں، میں ٹیسٹ کر چکا ہوں، یہی سچ ہے۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ صبح کسی بھی ہاسپٹل سے چیک کروا کر تسلی کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، دوائیں لازمی استعمال کروائیں اور کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں، شکریہ۔ ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا اور اپنے پیچھے ہزاروں سوال چھوڑ گیا۔ روشنی، یہ ڈاکٹر کیا کہہ کر گیا ہے؟ بتاؤ، یہ سچ ہے؟ نہیں ہے نا یہ سچ؟ میں اسے غلط فہمی سمجھوں؟ ضرور، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کے دوسرے دن کوئی کیسے پریگننٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر بھی نا کبھی کبھی بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ روشنی سیدھی ہو بیٹھی۔ بس مجھے سچائی شہریار سے نہیں چھپانی ہے، آج نہیں تو کل یہ سب اس کے سامنے آئے گا، مجھے سب اسے بتانا ہوگا۔ میرے وجود سے جڑا وجود صرف میرا نہیں، اس کا بھی ہے، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ شہریار ضرور میرا یقین کرے گا۔ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک تیز سانس لی۔ شہریار، ڈاکٹر سچ کہہ کر گیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے بھی اس کے سانس چڑھ گئے، ایسے لگا کوئی لمبی مسافت طے کی ہو۔ شہریار نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ روشنی، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس نے کسی قدر تیز آواز میں کہا۔ شہریار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سنجیدگی تھی، مذاق کا نام و نشان نہیں تھا۔ روشنی، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھ سے ایسے معاملات میں مذاق مت کرو۔ اب کی بار اس کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ میں سچ بولا ہے، کوئی مذاق نہیں کیا، میں پریگننٹ ہوں۔ اور شہریار اس سے چپٹ کر اس کے بازو اپنے پنجوں میں دبوچ لیے۔ چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں پتا ہے تم کیا بک رہی ہو؟ روشنی کو لگا کوئی درندہ اس کے کانوں میں گرا رہا ہو۔ اگر یہ بکواس ہے تو یہ میری بکواس نہیں ہے، یہ وہی بکواس ہے جو تمہاری بکواس تھی۔ روشنی اس کے لہجے، اس کے رد عمل پر جی بھر کر افسوس اور دکھ ہوا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بولو، کس کا ناجائز وجود ہے یہ؟ اس نے اپنی گرفت روشنی کے بازو پر مضبوط تر کر دی۔ اس کی انگلیاں روشنی کے بازو میں کھبنے لگی۔ اس بات پر روشنی کا دل کیا کہ وہ مر جائے۔ وہ کیسے اس سے یہ سوال کر سکتا تھا؟
تم کیسے مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہو؟ لگا روشنی کو ریاض کے نام پر تب چڑھ گئی، وہ کیسے اپنے خون کو کسی دوسرے سے جوڑ سکتا تھا؟ ریاض کا نام مت لو، وہ شیرنی کی طرح دہاڑی، یہ تمہارا بچہ ہے، بھول گئے وہ رات جب تم نے مجھے ایک ناکردہ جرم کی سزا دی تھی، ایک بے بس لڑکی پر تم نے اجارہ داری قائم کی تھی، اسے پامال کر کے اپنی تسکین کا سامان کیا تھا۔ وہ بے بس لڑکی کوئی اور نہیں میں تھی شہریار خان، کل تک تمہیں سب یاد تھا، آج کیوں بھول گئے ہو؟ میں مانتا ہوں میں نے اس رات تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، مگر میں نے کوئی ایسی حد پار نہیں کی تھی جس کے نتیجے میں تم مجھے یہ کہانی سناؤ۔ میں تمہارے قریب آنے کا ذمہ دار ضرور ہوں، مگر اتنا نہیں کہ تم ایک بچے کا وجود مجھ سے جوڑ دو، وہ چیخ کر بولا تھا۔ سٹینڈ پر لگا ایک خوبصورت گلدان اس نے دیوار پر مار کر توڑ دیا تھا، اور روشنی کو لگا جیسے اس کا آج سب کچھ لٹ گیا ہو، جیسے موت اسے یکدم لینے آ پہنچی ہو، جیسے کچھ بھی نہ بچا ہو، زندگی میں سب کچھ جیسی قیامت کا نظارہ ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پتھرانے لگی اور وہ کھڑی گر جانے والے انداز میں نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ شہریار اسے گھورتا رہا اور اس کا گرنا بھی اس پر اثر انداز نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے، چہرہ پتھر ہو رہا تھا۔ روشنی کو جرجری آنے لگی، اسے لگا کہ وہ شہریار ہے ہی نہیں جس نے اس سے شادی کی تھی، وہاں کوئی اور کھڑا تھا۔ تمہیں آج ابھی اور اسی وقت ایبورشن کروانا ہوگا۔ ریاض کے خون کو میں تمہارے جسم میں پرورش پاتا نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے باپ کا قاتل تھا، میں کیسے اپنی بیوی کے وجود میں اس کی نشانی پلنے دوں؟ او گاڈ، کیا روشنی تم نے! اگر تم مجھے پہلے ہی یہ حقیقت بتا دیتی تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ نفرت سے بول گیا اور روشنی کی رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے گہری درد بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بے نیاز کھڑا تھا۔ شہریار، ایک ماں بہتر جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، کس کا خون وہ جس جسم میں لیے پھرتی ہے۔ میرا یقین کرو یہ تمہارا ہی بچہ ہے، اس کا ریاض سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رات تم نے ہر حد پار کی تھی، تم نشے میں تھے مگر میں ہوش میں تھی۔ میں سب جانتی ہوں، تم ہی ہو اس سب کے ذمہ دار، پلیز مجھ سے ایسے منہ مت موڑو، میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں مر جاؤں گی، مجھے جھوٹا مت کہو، مجھ سے ایسے بے اعتباری نہ برتو۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں نے اس لیے تم سے شادی کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم میرا یقین کرو گے کہ تمہارا بچہ ہے، اس بچے کو تمہارا نام ملنا چاہیے تھا، اس لیے اپنے بچے کے لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ اب تم اس سے انکار کر کے میرے اعتماد کو، میرے بھروسے کا خون مت کرو، میں مر جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کسی اپنے دکھڑے سناؤں گی۔ وہ اس کے پاؤں میں گر کر رونے لگی۔ میں اس بچے سے انکار کرتا ہوں، تمہیں اسے ضائع کرنا ہوگا، میں اسے ضائع نہیں کروں گی، وہ چیخ پڑی۔ روشنی، میں تمہیں دوش نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میں اسے بھول جاتا ہوں، تمہارا قصور واقعی نہیں ہے، بس تمہارا قصور اتنا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ سب چھپایا، مگر اب بس، اب اور کوئی غلطی مت کرو، پلیز ہماری زندگی کو جھوٹی انا کی خاطر برباد مت کرو، اس بچے کو ختم کر دو، اور ہماری زندگی میں اس کی نہ کوئی جگہ ہے نہ کبھی ہوگی۔ ہاں روشنی، یو ہیو ٹو ڈو دس۔ اس نے پیار سے روشنی کے بات سمیٹے۔ روشنی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک معصوم کی جان تم کیسے لے سکتے ہو؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں شہریار، یہ تمہارا ہے۔ میں کیوں؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریار نے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ کمرے میں آواز گونج گئی، وہ جھٹکا کھا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، اس کے بال بکھر گئے، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی رہی، پھر شہریار نے ایک چیخ ماری اور نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا، پھر اٹھا اور جس ہاتھ سے اس نے روشنی کو تھپڑ مارا تھا وہ اسے زور زور سے دیوار سے ٹکرانے لگا، اتنا کہ اس کے ہاتھ کی کھال پھٹ گئی اور اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ مارتے مارتے وہ نڈال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ روشنی، تم ایبورشن کروا رہی ہو؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ اس نے اٹھ کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جی کڑکڑا کر کہا، نہیں۔ اس کے لہجے میں پختگی تھی۔ تب ہماری شادی کا اختتام ہوگا، شہریار نے جواب دیا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، روشنی بولی تھی۔ ہاں تمہیں پرواہ کیوں ہوگی؟ شوہر بدلنا تمہارے لیے لباس بدلنے جیسا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی ایک کونٹے سے باندھ کر نہیں رہتی۔ کاش تم نے میری زندگی برباد نہ کی ہوتی،
کاش مجھے تم سے کبھی پیار نہ ہوا ہوتا، کاش تم وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا جملہ نامکمل رہا۔ روشنی نے سائڈ ٹیبل پر پڑا چھوٹا سا واس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا جو بالکل نشانے پر لگا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا اور اس کے منہ سے ایک کرہا نکل گئی اور اس نے اپنے ماتھے کو چھو کر دیکھا تو اس کی انگلیاں خون کی چپچپاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ زندگی تو میری برباد ہوئی ہے، اسے تم جیسے قہر مردوں نے خراب کیا ہے۔ تم لٹیرے ہو، تم سنگ دل بے وفا ہوش کے بیجاری ہو، کسی کو رون کر توبہ کر لیتے ہو، خدا بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے، مگر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ساری زندگی تمہاری ہوش کا نشانہ بننے والی لڑکی گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے، اسے کبھی کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ بھی نہیں کرتا جو اسے روز چکا ہوتا ہے، مگر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو توبہ کر چکے ہو نا، سب کچھ بھول چکے ہو، یہ بھی کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ گناہ کا احساس تمہیں اس سب سے بھی منکر کر دیتا ہے جو تم نے کیا ہوتا ہے۔ تم تو اپنے ہاتھوں سے روندی ہوئی لڑکیوں کو بھی قبول نہیں کرتے، پھر ان کے پیٹوں میں پل رہے بچوں کو کیسے قبول کر سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس آنے والی لڑکی ہر ایک کی پوچھ میں ہوتی ہے، ہر کوئی اسے رون سکتا ہے، مگر تم غلط ہو۔ تم جیسے بیڑیے سے ایک بار شکست کھانے والی لڑکی اگر عزت دار ہوگی تو وہ دوبارہ کبھی تمہارا نشانہ نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں اس بچے کو ختم کرا لوں ورنہ تم اس شادی کو ختم کر دو گے۔ اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم شادی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکے ہو۔ میں لات مارتی ہوں تمہیں بھی اور اس شادی کو بھی۔ وقت تمہیں بتا دیکھا کہ تم نے کیا کھویا ہے شہریار۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ گمسم بیٹھا قالین کو گور رہا تھا۔ شہریار، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، بہت زیادہ۔ میرا بھروسہ توڑا ہے تم نے، اللہ تم سے پوچھے گا۔ تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے شہریار، اگر صبح تک تم آ کر اس بچے کو اپنا مانتے ہو تو میں سب بھول جاؤں گی، سب کچھ آج ہی رات جیسے ہماری زندگی میں کبھی ہی نہ ہو جائے۔ ایسے اگر تم نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں ہوگی، میں تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاؤں گی، ایسے جیسے کبھی تمہاری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے کہتی گئی اور کمرے سے نکل کر اپنے پہلے والے کمرے میں آ گئی۔ وہ اندھیروں نے راج کیا تھا۔ وہ بیڈ پر گر کر تیزی سے روتی گئی، اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ شہریار کا رویہ اسے خواب لگ رہا تھا، وہ سب کچھ بھول گیا تھا، سب کچھ۔ اس نے شہریار سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے بچے کو باپ کا نام سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ دوسرا عبدالرحمن نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ نکلا۔ شہریار بھی دوسرے مردوں کی طرح نکلا، وہ اپنے گناہ کو بھول گیا، اپنے ہی خون سے منکر ہو گیا، اس سب سے منکر ہو گیا جس کا وہ ذمہ دار تھا، خود بھی وہ مومن بنا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف شہریار بھی رو رہا تھا۔ کیوں کیا روشنی تم نے ایسا؟ کیوں اتنا بڑا سچ تم نے مجھ سے چھپایا؟ اللہ، میری خوشیاں اتنی مختصر کیوں ہیں؟ میں نے اس کے ساتھ ہزاروں سال جینا چاہا تھا اور وقت ہمیں 2 دن بعد الگ کرنے لگا ہے۔ اللہ، یہ ستم ہے، میں اس کی بنا نہیں رہ پاؤں گا، مگر میں کسی دوسرے کے بچے کو بھی اس سے جڑا نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف میری ہے، اس کی زندگی میں میرے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتے رہی اور وہ روتے رہے اور سوچتے رہے۔ صبح 5 بجے روشنی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی، وہ جاگ رہی تھی، وہ کیسے سو سکتی تھی، اس پر قیامت گزر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے بیڈ تک آیا، وہ سوتی بن گئی، وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اگر وہ ایک پل نہیں سو سکا تھا تو وہ کیسے سو سکتی تھی۔ اس نے جھک کر اسے پیار کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ روشنی کا ضبط کرنا مشکل ہونے لگا مگر وہ بے حرکت رہی۔ وہ اس سے کچھ کہنے آیا تھا، یہی کہ وہ اس کی زندگی ہے، اس کے بنا وہ اکیلا ہے، ادھورا ہے، وہ مر جائے گا، مگر چپ رہا۔ بہت کوشش کی بعد بھی اس کی آواز نہ نکل سکی تو وہ وہیں کھڑا روتا رہا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور کمرے میں رکھی رائٹنگ ٹیبل پر گیا، وہاں پر اس نے کاغذ پر کچھ الفاظ گھسیٹے، وہ سب جو وہ بولنا چاہتا تھا، جو وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ایک جھجک تھی اسے آڑے آ رہی تھی۔ آج جو ہوا تھا وہ معمولی بات نہیں تھی، اسی نے ان دونوں کو توڑ دیا تھا۔ روشنی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے میں رکا نہیں تھا اور چلا گیا تھا۔
روشنی اس کے جاتے ہی تیزی سے اٹھی اور ٹیبل تک گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ روشنی، میں تمہاری محبت کے آگے ہار گیا ہوں۔ میرے لیے صرف تم ضروری ہو اور کچھ بھی نہیں۔ تمہیں میں نے صرف کہنے کی حد تک اپنی زندگی میں نہیں کہا تھا۔ تم واقعی میری زندگی ہو، میری روح ہو۔ تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے صرف تمہارے لیے، صرف تمہیں کے لیے میں تمہارے پیٹ میں پل رہے بچے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ہاں روشنی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری زندگی میں اس بچے کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ محبوب سے جڑی ہر چیز کے ساتھ محبت کرنا ہی سچی محبت ہے۔ محبت کا درس دیتی ہے۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہارے بچے کو بھی کروں گا۔ حالانکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ یہ میرا ہی خون ہے، مگر اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف تم عزیز ہو اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بچہ ہمارے اس لیے تمہارے بچے کو بھی کروں گا۔ حالانکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ یہ میرا ہی خون ہے، مگر اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف تم عزیز ہو اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بچہ ہماری محبت تو نہیں توڑ سکتا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمیشہ۔ روشنی، میں کچھ دنوں کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں۔ آج کی رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ میں یہ سب کچھ اپنی لائف میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں اس ماحول سے نکل کر ان باتوں کو بھولنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد میں سب کچھ بھلا کر واپس آ جاؤں گا۔ تب تک تم بھی آج کی رات کو بھول جاؤ جیسے یہ رات کبھی ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ فقط تمہیں ہر پل چاہنے والا شہریار خان۔ اس نے کاغذ کو روتے ہوئے پڑھا اور سینے سے لگا کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور باہر دیکھا۔ وہ پوش میں کھڑا اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بازو اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر روشنی کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ شہریار نے کمرے کی کھڑکی پر سایہ دیکھا تو اس کے خشک لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ روشنی کا دل کیا کہ اسے آواز دے کر روک لے، اسے جانے نہ دے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ بھی چپ رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور وہ گیٹ پار کر کے گھر سے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جدائی جسے وہ معمولی سمجھ رہا تھا، یہ اس کی ساری زندگی پر محیط ہونے والی ہے۔ روشنی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہیں شہریار، اب نہیں۔ تم نے مجھے ان لمحوں میں اکیلا چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے وعدے سب جھوٹے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم نے میرے بچے کو اپنا کہنے سے انکار کر دیا۔ تمہارے لیے صرف میرا وجود اہمیت رکھتا ہے، میں نہیں۔ میں ایسی زندگی جینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس میں میرے بچے سے غیروں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ شہریار، تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ تم میرے پاس رکتے تو میں تم پر شاید پھر سے یقین لے آتی، مگر اب نہیں۔ اگر تمہیں یہاں سے چھٹکارا چاہیے تو مجھے بھی اس ماحول سے چھٹکارا چاہیے۔ میں تم پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں جا رہی ہوں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ میرا انتظار کبھی مت کرنا۔ روشنی کبھی تھی ہی نہیں۔ سستی چیزیں بے مول بکتی ہیں۔ اس نے یہ سب ایک کاغذ پر لکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ گیٹ پر آئی۔ بی بی جی، آپ کہاں جا رہی ہیں اتنی صبح؟ چوکیدار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کاکا، یہ اپنے صاحب کو دے دینا۔ اس نے لکھا ہوا کاغذ چوکیدار کی طرف بڑھایا اور باہر نکل آئی۔ سامنے شفاف سڑک صبح کے پھیلتے اجالے سے چمک رہی تھی۔ اس نے دور تک جاتی سڑک کو دیکھا اور ایک سرد آب بھر کے ایک نئے سفر کی طرف گامزن ہو گئی، جس کی نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی آسرا۔ وہ کالی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔